الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ فی خلقہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ومن یطع اللہ والرسول فأولئك أنعم الله عليهم من النبيين أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اقتدوا بالذي من بعد أبو بكر وعمر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ احباب گرامی، موسم کی شدت کے باوجود اور تیز بارش اور پورا دن بارش، اس کے باوجود آپ احباب تشریف لائے ہیں۔ یقیناً یہ آپ کے ایمان کی بلندی کی دلیل ہے اور آپ کی صحابہ اور دین اور اسلام سے محبت کی دلیل ہے۔ استاد محترم تشریف فرما ہیں، میں مختصراً جتنی ہو سکے مختصراً گفتگو کروں گا، لیکن اس سے پہلے گزارش یہ کروں گا کہ میری تقریر نہ تھکے ہوئے سمجھ سکتے ہیں اور نہ سوئے ہوئے سمجھ سکتے ہیں۔ آپ مہربانی فرمائیں تھوڑا قریب آ جائیں، بالخصوص نوجوان جو دیواروں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اگر تسی خود ہی دیواروں نہ لاگے گے تو ہم تو دشمن صحابہ نے لانا ہی دوبارہ نہ۔ اللہ کے بندو قریب ہو جاؤ، کیا ہو گیا؟ قریب ہو جاؤ۔ جلسے کا عنوان ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ وہ صدیق جو نبی کے لیے راتیں گزارتا رہا، وہ صدیق جو حضور کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کر پہاڑی پہ چڑھتا رہا، وہ صدیق کا تذکرہ سننے کے لیے آئے ہیں اور دیواروں کے ساتھ لگے بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ، کیسی چیز! اور یقین جانیں مزاج نہیں ہے ایسے زیادہ پروگراموں پہ نکلنے کا، جانے آنے کا۔ حیران ہوتا ہوں ان لوگوں کو جن کی نہ شکل علی والی ہے نہ عقل علی والی ہے، نہ سمجھ سے نہ صورت سے نہ فکر سے نہ گفتار سے نہ کردار سے اہل بیت کے کچھ نہیں لگتے۔ اتنے جھوٹے ہیں کہ منہ سے بدبو آتی ہے اور نام علی کا لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے مجمع کبھی آپ نے دیکھے؟ آپ کو کیا ہوا؟ غیرت مند بنے، اپنے اندر وہی جذبہ وہی جنون پیدا کریں جو آپ علیہ السلام کو سننے کے لیے صحابہ پیدا کیے۔ اگر آپ ایسے ہی خاموش رہے تو مجھے شہید ملت علامہ احسان علی ظہیر رحمہ اللہ کی وہ بات یاد آئے گی، اہل حدیثو اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو، یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہ دے گی۔ ہم سوئے ہوئے ہیں، ہم سوئے ہوئے ہیں، یہ بارش کچھ بھی نہیں، یہ بارش کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ لوگ اپنے پروگراموں پہ جب اکٹھے ہوتے ہیں، تپتی ہوئی زمین ہوتی ہے، ننگے پاؤں چل کے آ جاتے ہیں، اور ہم ہیں کہ تھوڑی سی بارش ہو تب گھبرا جاتے ہیں، اور آگے ہیں تو ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے شاید کسی نے پکڑ کے بٹھایا ہوا ہے اور کھانے کا انتظار ہے، بس جلدی جلدی ختم کرو کھانا کھائیے۔ مہربانی کریں زندہ جاگتے بولتے سمجھتے ہوئے جتنے وقت کے لیے بھی آپ یہاں پہ تشریف رکھیں، ہاں میں ہاں ملائیں، سمجھیں بات کو، دلائل کو یاد کریں، ان باتوں کو یاد کریں۔ علماء کرام بڑی محنت کر کے آتے ہیں۔ میں سرگودا سے چلا ہوں، یقین جانے سارے راستے میں ایک جگہ بھی بارش نہیں تھی، سارے راستے میں بارش تھی، اور کوشش تھی کہ شاید نہ ہی پہنچا جائے، لیکن ساتھیوں کا اصرار ہوا تو آنا بھی پڑا۔ اگر وہاں سے علماء کرام آ کے آپ کو واعظ و نصیحت کریں، پھر پروگرام کی تیاری بھی کریں، اور آپ احباب اگر ادھر سے اٹھ کے آ جائیں اور اچھی اچھی چادریں بھی آپ نے لی ہوئی ہوں اور مسجد کے ماحول میں بیٹھ کے آپ سائڈ پہ لگ جائیں اور پھر کہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ صدی ہے، جن کی صدی ہے، ایسے نہیں ہوگا۔ جن کے سروں کو دیکھ کے شہید ملت نے کہا تھا نا یہ صدی اہل حدیثوں کی صدی ہے، وہ پتہ کون اہل حدیث تھے؟ وہ وہی اہل حدیث ہے جنہوں نے چلیوٹ میں برستے ہوئے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کے
اپنے قائد کی ایک ایک بات کو سنا بھی اور ان کی پکار اور ان کی للکار اور ان کی دعوت کو ملک کے کونے کونے تک پہنچایا۔ ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے، ایسے جانتے ہوئے لوگوں کی ضرورت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم توحید پرست ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، لہذا اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے نکلنے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی، بتانے کی۔ میں ایک جھوٹ کا آپ کے سامنے پردہ فاش کرنا چاہتا ہوں، ایک آپ کو حقیقت بتانا چاہتا ہوں، وہ حقیقت جو آپ کے اشتہار کے اوپر بھی سیدنا صدیق اکبر نہیں سوچو، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حوالہ سے ان کے جو القابات دیے جاتے ہیں، جو انہیں نام دیے جاتے ہیں، جو ان کے نام کے ساتھ الفاظ جوڑے جاتے ہیں، جو ان کی عظمت اور عزت ہے، اس عزت کا ایک بہت بڑا حصہ یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل ہیں۔ کیا ہیں؟ اور جتنی دیر آپ کی میری گفتگو رہے گی میں نے آپ کے سامنے یہ بتانا ہے کہ خلیفہ بلا فصل کون؟ خلیفہ بلا فصل کون؟ جس کو سمجھ آتی ہے وہ بولے، جس کو سمجھ نہیں آتی بالکل چپ رہے، کیونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا نام اسی کو سمجھ میں آتا ہے جسے مصطفیٰ کی زبان سمجھ آتی ہے۔ خلیفہ بلا فصل کون؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ نے یہ عزت دی، اللہ نے یہ مقام دیا، اللہ نے یہ رفعت دی، اللہ نے یہ منصب دیا، لیکن زمانے کے غلیظ لوگوں کو یہ منصب پسند نہیں۔ وہ اعلان کرتے پھرتے ہیں گلی کوچوں کے اندر، آپ نے سنا ہوگا 5 مرتبہ تو ہوتا نہیں ان سے، وہ 3 مرتبہ اعلان کر کے کہتے ہیں علی ولی اللہ ووصی رسول اللہ وخلیفۃ بلا، یہ کہتے ہیں نا، حالانکہ یہ کائنات کا بدترین جھوٹ ہے، بدترین جھوٹ ہے کائنات۔ خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ اور یہ بات میں دلائل کی روح سے آپ کے سامنے کوشش کروں گا 3 یا 4 دلیلیں، مین دلیلیں، اور دلیلیں وہ نہیں جو صرف ہمارے گھر کی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو علی کے گھر سے پڑھ کے سناؤں گا تاکہ پتا چلے علی کو ماننے والا کون ہے اور علی کے نام پہ دکانداری کرنے والا کون ہے، حضرت علی کی آل کے تقدس کو سمجھتے کون ہیں، اور علی حق کہنے والے کون ہیں، علی حق ماننے والے کون ہیں، پتا چل سکے۔ آپ زندہ رہیں، جاگتے رہیں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 69 میں اللہ رب العزت نے ایک ترتیب بیان فرمائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین و نبی کے بعد کس کا نمبر؟ نہیں، نبی کے بعد کس کا نمبر؟ نبی کے بعد کس کا نمبر؟ قرآن کی یہ آیت بتاتی ہے انبیاء کے بعد نمبر صدیقین کا ہوتا ہے۔ یہ قرآن کی پہلی آیت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب آپ کہیں گے حضرت یہ تو آپ نے بتا دیا قرآن کہتا ہے نبی کے بعد صدیق کا نمبر ہے، لیکن حضرت ابوبکر کو صدیق کس نے کہا ہے؟ صدیق کس نے کہا ہے؟ قرآن پاک نے کہا ہے، قرآن پاک نے کہا ہے۔ اللہ رب العزت نے خود آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کی سورۃ زمر آیت مبارکہ نمبر 33 میں ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ، لوگوں میں نے انسانیت کی طرف آخری پیغمبر کو بھیجا، ایک سچ لے کر آیا، دوسرے نے اس کی صداقت کے اوپر، صدیق نے اس کی صداقت کے اوپر مہر لگا دی۔ آپ کہیں گے یہ بھی سمجھ نہیں آپ کو آتا کیونکہ یہاں پہ ابوبکر کا نام تو ہے نہیں۔ آپ کو کس نے بتایا کہ جاء بالصدق سے مراد نبی پاک ہیں، وصدق بہ سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ علامہ طبرسی کی کتاب تفسیر مجمع البیان فی تفسیر القرآن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 155 لکھنے والے رافضی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جاء بالصدق سے مراد نبیوں میں سب سے اعلیٰ نبی نبی اکبر ہیں، وصدق بہ سے مراد صدیق اکبر ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، خلیفہ بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق، حضرت مولانا ابوبکر سمدانی
قرآن نے بتایا ایک صدیق اس امت کے اندر آیا. سارے صحابہ صدیق ہیں, سارے صحابہ سچے ہیں, سارے صحابہ امین ہیں, سارے صحابہ دلیر ہیں, سارے صحابہ غنی ہیں, سارے صحابہ فاروق ہیں, سارے صحابہ عادل ہیں, سارے صحابہ شان والے ہیں. ان کا مقام اپنی جگہ پہ, لیکن کچھ رفتیں, کچھ بلندیاں, کچھ مقام اللہ رب العزت نے خود اپنے نبی کے ذریعے سے صحابہ اکرام کو خاص تخصصات کے ساتھ نوازا تھا. ان صحابہ اکرام میں سے جسے صدیق اللہ نے کہا, جسے صدیق نبی پاک نے کہا, وہ ایک ہی ہے, عائشہ کا بابا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. آگے نبی پاک نے صدیق کا پہلی دلیل میں نے دی, اللہ نے قرآن میں صدیق کا حوالہ دیا ان کے گھر سے جو صدیق نہیں مانتے. اب آئیے حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے بھی حضرت ابوبکر صدیق اور صدیقہ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 3655 ہے. آپ علیہ السلام ایسے کر کے احد پہاڑ پہ چڑھتے ہیں. جب آپ احد پہاڑ پہ چڑھے فزجرا, اس نے ہلنا شروع کر دیا, اس پہ زلزلہ آیا. آپ نے ایڑی ماری, ایڑی مار کے فرمایا اسکت یا احد, احد رک جا, احد تھم جا, تجھے نہیں پتا علیکا نبی و صدیق, تیرے اوپر کون ہے؟ نبی ہے اور صدیق ہے. کس نے کہا ابوبکر کو صدیق؟ نبی پاک علیہ السلام نے. اللہ نے کہا نبی کے بعد صدیق کا نمبر, اللہ نے بتایا صدیق کون ہے, نبی پاک نے بتایا صدیق کون ہے. وہ شہیدان, اور اے احد رک جا, تیرے اوپر دو شہید ہیں, ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, ایک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی پاک نے بھی ترتیب یہی لگائی, یہ نہیں کہا علیہ کا نبی و شہیدان و صدیق, یہ نہیں کہا کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے, دو شہید ہیں, ایک صدیق ہے. آپ نے ترتیب بتائی, خود ارشاد فرمایا تیرے اوپر نبی ہے اور نبی کے ساتھ صدیق ہے. وجہ یہ ہے کائنات کے لوگوں کو پتہ چل جائے نبی کے بعد نمبر آتا ہے تو کس کا آتا ہے؟ صدیق کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگلی بات, یہ تو صدیق صحیح بخاری میں سے پڑھ دیا. آپ یہ بتائیں کسی امام معصوم نے, ان کے امام معصوم نے جو حقیقت میں ہمارے امام ہیں, ہمارے مقتدا ہیں, ہمارے پیشوا ہیں, آل علی میں سے ہیں, آل رسول میں سے ہیں, آل نبی میں سے ہیں, ان میں سے بھی کسی نے حضرت ابوبکر کو صدیق کہا ہے؟ جی جی بالکل کہا. کتاب کا نام ہے کشف الغمہ فی معرفت الامہ, جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 147 کے اوپر. امام کا نام ہے ابو جعفر محمد باقر رحمہ اللہ. امام باقر رحمہ اللہ معروف نام ہے, ان کا اصل نام محمد ہے. یہ بیٹے امام زین العابدین کے, اور زین العابدین پتہ کون ہے؟ جنہیں بیمار کربلا کہا جاتا ہے. یہ بیمار کربلا کا بیٹا ہے, امام ہے, جو تمہارے نزدیک امام بھی معصوم ہے, کتاب بھی تمہاری ہے کشف الغمہ فی معرفت الامہ, جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 147 کے اوپر لکھا ہے. میں بتا یہ رہا ہوں نبی کے بعد صدیق کا نمبر ہوتا ہے, مگر اسے صدیق کہا کس کس نے ہے؟ کہا کس کس نے ہے صدیق؟ یہ ابو جعفر امام محمد باقر رحمہ اللہ, ان کا شاگرد ان کے پاس آتا ہے جس کا نام عمر بن عبداللہ ہے. وہ آ کے پوچھتا ہے حضرت جی ایک مسئلہ تو سمجھائیں. کہا پوچھ لو مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگا تلوار ہوتی ہے نا, تلوار کی ایک دستی ہوتی ہے, جہاں سے اس کو پکڑتے ہیں, جہاں سے ہماری گرپ اس کے اوپر ہوتی ہے, وہ دستی کے اوپر کوئی بندہ چاندی لگا سکتا ہے؟ یہ اس نے سوال کیا. سوال ہے کہ جو بندہ تلوار استعمال کرتا ہے اس کی دستی کے اوپر کوئی چاندی وغیرہ استعمال کر سکتا ہے؟ امام باقر رحمہ اللہ نے فرمایا سنو, ہمارے امام نے فرمایا, اس امام نے فرمایا جس کے جوتوں کی مٹی, جس کے جوتوں پہ لگنے والی مٹی کے اوپر کائنات کے سارے چرسی قربان کر دوں, سارے بکواسی قربان کر دوں, صدیق کے سارے دشمن قربان کر دوں, وہ حضرت امام باقر رحمہ اللہ. انہوں نے ارشاد فرمایا اور سن میں تجھے کہتا ہوں تلوار کی دستی کے اوپر آپ چاندی استعمال کر سکتے ہو. حضرت جی دلیل کیا ہے؟ فرمانے لگے دلیل یہ ہے میں نے ابوبکر صدیق کی تلوار کو دیکھا ہے, ان کی تلوار کی دستی کے اوپر چاندی لگی ہوئی تھی. ابوبکر صدیق کی تلوار کی دستے پہ
चांदी लगी हुई थी। पूछने वाले ने दोबारा पूछा, कहने लगा कुल तू फतकुल सिद्दीक, हजरत जी क्या हो गया, आप अबू बकर को सिद्दीक कह रहे हैं, आप अबू बकर को सिद्दीक कहते हैं। फकामा, खड़े हुए, गज़बा, गुस्से में आए। साथ ही फरमाया नाम सिद्दीक, नाम सिद्दीक, नाम सिद्दीक। 3 मरतबा फरमाया हाँ मैं ये कहता हूं, किबला की तरफ रुख करके कहता हूं, अबू बकर सिद्दीक है, अबू बकर सिद्दीक है, अबू बकर सिद्दीक है। अगली बात सुन ले, मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, जो अबू बकर को सिद्दीक नहीं मानता, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके किसी अमल को, उसके किसी कौल को कबूल नहीं फरमाते। नारे तकबीर, नारे सहाबा, नारे सिद्दीक। हजरत अबू बकर सिद्दीक, मैं बता ही रहा हूं अबू बकर कौन है, सिद्दीक। तो जो मेरी तरफ, अबू बकर कौन है, सिद्दीक। और अल्लाह ने कहा है नबी के बाद नंबर सिद्दीक का आता है। खलीफा बिला फजल सैयदुना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने फरमाया अल्लाह उसका कोई अमल नहीं कबूल करता। हाँ मैंने एक मरतबा बात ये कही थी, और आज लाहौर के यूर नौजवानों आपके सामने भी कहता हूँ, अल्लाह की इज्जत की कसम, थोड़े से मुताले की बुनियाद पे कहता हूँ, इन जहलों की सारी बकवासात का एक ही जवाब इमाम बाकर रहमहुल्लाह ने दिया है, और वो जवाब ये है, जिस मसलक के अंदर, जिस मजहब के अंदर सिद्दीक न हो, उस मजहब में सदाकत नाम की कोई चीज होती नहीं। उस मजहब में कोई सदाकत नहीं है, उसका कोई अमल, कोई फेर, उसके ऊपर अल्लाह राजी नहीं होता। जिस मजहब में सिद्दीक नहीं है वहां पे सदाकत नहीं है। कौन हजरत सिद्दीक अकबर है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु? मैंने पहले नंबर पे सूरह निसा की आयत मुबारक पढ़ी, आयत नंबर 69, घर में जाके पढ़ के देख लीजिएगा। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, इतना तो हक बनता है ना यार, आप होमवर्क करें। सूरह जुमर आयत मुबारक नंबर 33 जाके पढ़िए। अल्लाह ने सिद्दीक कहा, सही बुखारी के अंदर नबी पाक ने सिद्दीक कहा, उनकी तफसीर के अंदर उनके इमामों ने, अल्लामा तबरसी ने अपनी किताब तफसीर के अंदर उन्हें सिद्दीक कहा। फिर आगे चलिए, उनके इमाम बाकर, हमारे समझो इमाम बाकर है रहमहुल्लाह, उन्होंने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सिद्दीक कहा है। अल्लाह ने तरतीब बताई कि नबी पाक के बाद या अंबिया के बाद नंबर आता है, सिद्दीकों का नंबर आता है। दूसरी दलील, क्या वाकयातन ही ऐसा होता है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, या अल्लाह ने ये कहा हो कि ए नबी तेरे बाद नंबर सिद्दीक का है? जी जी बिल्कुल कहा। कुरान पाक को उठाइए, सूरह तौबा को उठाइए, आयत मुबारक नंबर 40, सूरह तौबा आयत मुबारक नंबर 40। उनको कहता हूं जो इस कुरान को मानते हैं, उनको कहता हूं घरों में जाके कुरान पढ़ के देखिए, जो इस कुरान को मानते हैं, उनके साथ तो बात ही नहीं है जो कुरान को मानते नहीं है। क्योंकि जो कुरान को नहीं मानता वो कायनात के अंदर मुसलमान कहलाने का हक रखता नहीं। सूरह तौबा आयत मुबारक नंबर 40, अल्लाह ने फरमाया सानी सनैनी इज़ हुमा फिल गार। अल्लामा कुर्तुबी रहमहुल्लाह अपनी तफसीर के अंदर इस आयत मुबारक की तफसीर करते हुए लिखते हैं, कहते हैं अबू बकर की अजमत ये है, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि एक नबी ने अपने किसी साहबी को या मानने वाले को तसल्ली दी, ये नहीं कहा। अल्लाह ने कहा सानी सनैनी इज़ हुमा फिल गार, जब गार में 2 थे, पहले ने दूसरे को कहा। अल्लाह ने अबू बकर को नबी के बाद खुद नंबर दिया है, अल्लाह ने खुद नंबर दिया है। इमाम जाफर सादिक रहमहुल्लाह, वो तफसीर साफी के अंदर उनका ये कौल मुबारक मौजूद है, वो फरमाते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी पाक के साथ गार के अंदर 3 दिन रहे हैं, और अबू बकर सिद्दीक की ये अजमत है, अल्लाह ने उन्हें नबी का सानी कहा है। मैं कहता हूं आप मेरे सानी है, आप कहते हैं हारून, हमारे हारून भाई कारी साहब के सानी है। कैसी अजीब बात है, कोई बंदा उठ के नहीं 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 ये सानी नहीं है, ये सालस है, ये सानी नहीं, ये तो राबे हैं, 4थे नंबर पे आने वाले हैं, 3रे नंबर पे आने वाले हैं। हम कहेंगे जा जाके कल का इलाज करवा। जब खुद क्या दिया गया,
اللہ نے کہہ دیا، نبی نے فرما دیا کہ میرا ثانی کون ہے؟ سارے بولے میرا ثانی کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جسے اللہ ثانی کہے، نبی کے بعد نمبر دے۔ امت کو یہ درس ہے، امت کو یہ سبق ہے۔ پھر نبی کے بعد نمبر آتا ہے خلیفہ بلا فصل سیدنا رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ قرآن پاک کا تیسرا مقام آپ کے سامنے پڑا، جس میں سے خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والا سے بات ثابت ہوتی ہے۔ آگے چلیے، آپ علیہ السلام نے خود انہیں صدیق کہا، خود انہیں افضل کہا، خود انہیں خیر الامہ کہا۔ بلکہ آؤ ایک آپ کو اور حوالہ دیا جاتا ہوں، اور یہ حوالہ ہے اس اللہ کے پیارے نبی کے پیارے صحابی کا جو سچا ہے، جو سچا ہے، جسے ہم حق کا امام سمجھتے ہیں، جسے ہم ولی اللہ سمجھتے ہیں، جسے ہم اسد اللہ الغالب سمجھتے ہیں، جسے ہم نبی کا ویر سمجھتے ہیں، وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں فاتح خیبر سمجھتے ہیں، وہ علی جو حسنین کے بابا ہیں، وہ علی جو حضرت فاطمہ کے سر کا تاج ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ ان سے ان کے بیٹے محمد بن حنفیہ نے خود آ کے سوال کیا، قلت لی ابی، میں نے اپنے والد محترم سے پوچھا ابا جان ایک مسئلہ تو بتائیے۔ فرمایا بیٹا پوچھ لو کیا مسئلہ ہے؟ ابا جی یہ بتائیے ای الناس خیر، لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر، لوگوں میں سب سے زیادہ افضل اور اکرم کون ہے؟ حضرت علی کو ان کے بیٹے نے سوال کیا۔ نبی پاک کے بعد بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس پوری امت کے اندر سب سے بہتر کون ہے؟ اور لاؤ ایسا کوئی بہتر جسے ہم مسجد دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن خدا کی عزت کی قسم آپ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق جملہ حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے امت کا اجماعی فیصلہ ہے، نبیوں کے بعد سورج جن جن چیزوں پہ طلوع ہوتا ہے ان تمام وجود میں سے سب سے افضل اگر کسی کا وجود ہے تو وہ عائشہ کے باب ابو بکر کا وجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت علی کہتے ہیں کیا پوچھتے ہو سب سے بہتر کون ہے؟ سب سے بہتر اس امت کے اندر نبی پاک کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ حضرت علی کہہ رہے ہیں آپ مان علی کو حق کا امام، آپ جھوٹے علی کے نام لینے والے، علی کی ولاد کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے، حضرت علی کی معصومیت کا جھوٹا ڈونگ رچانے والے، سن علی کا فرمان۔ علی فرماتے ہیں تم کہتے ہو علی نبیوں سے افضل ہے، نعوذ باللہ۔ علی تو خود فرماتے ہیں اس امت میں سب سے افضل، سب سے خیر والا اگر کوئی مجھے نظر آتا ہے تو اس کا نام ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر نبی کے بعد سب سے افضل کا نمبر نہیں آئے گا تو اور کس کا آئے گا؟ اور کون آئے گا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے افضل، اتنے اکرم، حضرت علی کی گواہی بھی دیتے۔ بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے معجم الکبیر طبرانی، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد ہے، وہ کہتے ہیں ان کا نام ابو حمید ہے، وہ کہتے ہیں کہ سمعت علی، میں نے علی سے خود سنا۔ جب علی سے پوچھا گیا تھا علی ابو بکر کو صدیق کیوں کہتے ہو؟ حضرت علی نے کہا تھا سن حضرت علی کا جملہ، حضرت علی کی بات، حضرت علی کا قول مبارک۔ سیدنا علی فرماتے ہیں ہم ابو بکر کو صدیق اس لیے کہتے ہیں کہ ابو بکر کا نام صدیق عرش والے نے خود آسمان سے نازل فرمایا ہے۔ کون ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ؟ اللہ نے نازل کیا تھا نام اس کا صدیق۔ ہم اس لیے کہتے ہیں وہ ہے صدیق جسے خدا نے صدیق کہا، وہ ہے صدیق جسے مصطفیٰ نے صدیق کہا، وہ ہے صدیق جسے مرتضیٰ نے صدیق کہا، وہ ہے صدیق جسے زمانہ صدیق کہتا ہے۔ میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے، جو صدیق کو صدیق نہ مانے پکا زندیق ہے، وہ صدیق ہے، اس کے ایمان کا، اس کے کلمے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، جسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اعتبار نہیں۔ آؤ چوتھے نمبر پہ بات کرتا ہوں، آپ علیہ السلام کا فرمان عالی شان،
صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے، دیگر کتب حدیث کے اندر بھی موجود ہے۔ آپ آخری ایام کے اندر حکم ارشاد فرماتے ہیں، آپ حکم ارشاد فرماتے ہیں، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ لوگوں، حکم دو لوگوں کے لیے امامت کا۔ امامت کون کروائے گا؟ ذرا ٹھنڈے ٹھنڈے بولو، کون کروائے گا؟ انہوں بہت ہی ٹھنڈ لگتی، چپ رہو۔ جن کا ابھی تک ایمان گرمایا نہیں گیا وہ چپ رہے، جن کا ایمان تازہ ہوا ہے کم از کم اس مہینے میں تو بولیں جس مہینے میں ابو بکر کے اوپر تبرہ کرنے والے ایک بکواسی نے بکواس کرتے ہوئے ان کے ایمان کے اوپر وار کیا تھا۔ محبت سے بولو، لوگوں کو امامت کون کروائے گا؟ کس نے کہا یہ؟ کس نے کہا یہ؟ نبی پاک علیہ السلام۔ ایک نہیں بولا جس نے ٹیکا بھی لگایا ہوتا ہے اور چرس کا سگرٹ بھی لگایا ہوتا ہے، منہ میں پان ہوتا ہے، شکل شیطانوں جیسی ہوتی ہے، وہ بکواس کرتی ہوں کیا کہتا لو جی، مطلب کہتا اگر کسی کو مسلح دے دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خلافت مل گئی۔ کہتا اس کا مطلب یہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود اپنی جگہ پر حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نبینا صحابی کو بھی تو مسلح دیا تھا، ان کو بھی مسلح دیا تھا۔ تم کہتے ہو جسے مسلح ملا اسے خلافت مل گئی، ہم کہتے ہیں ہاں سن، اگر تیری عقل درست ہو، اگر تجھے نبی کے فرامین کا صحیح علم ہو، اگر تیرے دل کے اندر ایمان کی رتی ہو، تجھے بات سمجھ آ سکتی ہے، مگر صدیق اسے سمجھ نہیں آتا جس کی نسل کے اندر کس جگہ پہ خرابی ہو۔ سیدھی بات ہے، اسے صدیق سمجھ نہیں آتا۔ صدیق کے سمجھنے کے لیے ایک ہی شرط ہے، ایک ہی شرط ہے، ماں نیک ہونی چاہیے تو باپ ایک ہونا چاہیے، سیدھی بات ہے۔ اسے صدیق سمجھ نہیں آتا جس کے گھر میں بھی گڑبڑ ہو جا کے تحقیق کرے، جذبات میں بات نہیں کیا۔ اس پہ بھی دلائل دوں تو ایک لمبی فہرست بن جائے گی۔ بہرحال ہم یہ آپ کو سمجھاتے ہیں واقعتاً جسے عام حالت میں کوئی اپنا مسلح دے وہ واقعتاً ہی خلافت پہ فائز نہیں ہوتا، لیکن جسے کوئی آخری لمحات میں اپنی جگہ پر کھڑا کر کے جائے، آخری لمحات میں، بے ہوشی کے لمحات میں، اتنی ضعف اور کمزوری کے لمحات میں، جب علی اور عباس کے کندھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر نبی پاک خود تشریف لائے، اس حالت میں جسے مسلح دیا جائے وہ واقعتاً ہی مسلح کا وارث ہوتا ہے، واقعتاً ہی مسلح کا وارث ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بلا فصل، آپ نے کہنا سیدنا صدیق اکبر، خلیفہ بلا فصل، خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر۔ آخری روایت سن لیجیے، بات کو ختم کرتے ہیں۔ صحیح مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے، دیگر کئی کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ آپ علیہ السلام تشریف فرما ہے، کون ہے ابو بکر؟ سنو، ابو بکر کو ہم خلیفہ اس لیے مانتے ہیں، ابو بکر میرے نبی کے وعدوں کا وارث ہے، ابو بکر میرے نبی کے وعدوں کا وارث ہے۔ کہاں لکھا ہوا؟ صحیح مسلم کی روایت پڑھتا ہوں، صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے، جامع ترمذی کے اندر بھی موجود ہے۔ آپ علیہ السلام تشریف فرما ہے، ایک عورت آئی، عورت نے آگے سوال کیا، اللہ کے نبی مجھے کوئی چیز دے دیں مال غنیمت میں سے یا یہ جو بیت المال ہے اس میں سے کوئی چیز دے دیں مجھے۔ آپ نے فرمایا اب تو چیزیں ختم ہو گئی، چلی جاؤ، بعد میں آنا، جب بعد میں آؤ گی مال آئے گا تو پھر میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میں تجھے کچھ نہ کچھ ضرور دوں گا، میں تجھے دوں گا، چلی جاؤ۔ قربان جاؤں اس صحابیہ پر، اس بڑی صحابیہ نے سوال کیا، ارائیت ان جئت، اے اللہ کے نبی آپ کا کیا خیال ہے اگر میں اگلے سال آئی، لم اجد کا، میں مدینے میں آؤں اور مجھے مدینے والا ہی نظر نہ آئے، اگلے سال میں آؤں آپ کو نہ پاؤں تو بتاؤ پھر میں کدھر جاؤں، بتاؤ پھر میں کدھر جاؤں۔ یعنی الموت، اشارہ تھا کہ اگر میں آؤں اور آپ نہ ہوں، آپ اللہ کے حبیب اللہ کے پاس جا چکے ہوں، آپ پر موت آ گئی ہو، تو یہاں سے عقیدہ بھی سمجھ لیجئے، صحابیہ اور صحابہ کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں،
जाने के बाद नबी पाक से मांगा जाता, वरना वो कहती ठीक है कोई बात नहीं, अगर आप पर्दा फरमा भी जाएंगे तो हम यहाँ पे आके फिर कहेंगे सरकार दे दो। कहा नहीं, मैं आऊं आपको ना पाऊं, बताओ फिर किधर जाऊं। सारी कायनात के सरदार इमामुल अंबिया, सारी कायनात में से सबसे सच्चे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मुझे ना पाओ यहाँ पे आओ, देखो जिससे तुम सवाल कर रही हो कि बैतुल माल का मैं मालिक हूँ, मैं हुक्मरान हूँ, मैं यहाँ पे मुसलमानों का अमीर हूँ, अगर मुझे ना पाओ मेरे बाद आओ, मैं तुम्हें नजर ना आऊं। फाती अबा बकरिन, फाती अबा बकरिन, मेरे वादों का वारिस बनु हाशिम में से या कुरैश में से, मेरे रिश्तेदारों में से, मेरे अहले बैत में से, मेरे सहाबा में से, मेरे मुक्तदियों में से, मेरे निवासियों में से, मेरे गाजियों में से, मेरे यारों में से, मेरे वादों का वारिस मेरे बाद अगर आओ, मुझे ना पाओ, किसी के दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं है, सीधा जाना है तो सिद्दीक के दरवाजे पे जाना है। किसके दरवाजे पे? आखिरी वाकया सुना के मेरी बात खत्म। मैंने कहा था आखिरी चीज खत्म। अब आखिरी वाकया सुन लीजिए और फिर बात को खत्म करते हैं। वाकया है 1955 का। जाओ मुंह मांगी मौत देके जा रहा हूं, मुंह मांगी मौत। और नौजवानों आपसे भी कहूंगा इस हवाले को याद कीजिए, इस हवाले को अज़बर कीजिए, इस हवाले को हिफ्ज़ कीजिए, और तुम्हें कोई लईन मलऊन आपको नजर आए, आप उसे जब भी कभी सिद्दीक की सदाकत पे बात हो, खिलाफत पे बात हो, तो चुप करके ये हवाला दे के निकल जाना। बस आप कहेंगे हजरत ये हम कैसे पहचाने कि ये बंदा मलऊन है, ये बंदा मलऊन है, हम कैसे पहचाने? तो उसकी पहचान का नुस्खा भी बता देता हूं, बता दूं। आप जब किसी पे लानत करते हैं तो ऐसे नहीं करते, तो जो है जब आप किसी पे लानत करते हैं तो क्या करते हैं? ऐसे करते हैं। मलऊन की निशानी ये होती है, उनके ऐसे होता है, समझ गए? हाँ, ये उनकी निशानी है। उनकी गाड़ियों के पीछे भी ऐसे होता है, और उनकी दुकानों के ऊपर भी ऐसे होता है, और छतों पे भी ऐसे होता है। ये निशानी है, आपको नजर नहीं आया कभी? देख लीजिएगा। बहरहाल 1955 मुजफ्फरगढ़ का वाकया, एक मुनाजरा हो गया, मुनाजरा हुआ, और ये मुनाजरा इसकी रूदात सुनाई है हजरत फजीलतुल शेख उस्ताद मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें सेहत वाली जिंदगी दे, मुनाज़िर इस्लाम, मुफ्ती इस्लाम, मुनाज़िर हजरत अल्लामा शेखुल हदीस व तफसीर जनाब मुबश्शिर अहमद रब्बानी हफिज़हुल्लाह ताला व ताला बितूल हयातिही। तमाम दोस्त आमीन कहिए, अल्लाह उस्ताद मोहतरम को मुकम्मल सेहत याब फरमा दे। वो फरमाते हैं ये वाकया मैंने खुद मौलाना सिद्दीक करपालवी रहमहुल्लाह से उनके सामने फैसलाबाद में जाके सुना। मौलाना सिद्दीक लहरपुरी बाद में मशहूर हुए, बेसिकली ये करपालवी के नाम से जाने जाते हैं। उनके साथ मुनाजरा हुआ, और मुनाजरा करने वाला राफजियों का, शिया हज़रात का जो आलिम था, उसका नाम था मौलवी इस्माइल। मौलवी इस्माइल उसका नाम था, बड़ा अपने वक्त का मशहूर रहा है। हाँ, मौलवी इस्माइल अपने वक्त का मुनाजर रहा है, गोजे का ही रहायशी था। मुजफ्फरगढ़ में मुनाजरा तय हुआ। मुनाजरे का मौजू था खलीफा बिला फसल सैयदुना, खलीफा बिला फसल सैयदुना। फरमाते में चला गया, मजमा लगा हुआ, लोग बैठे हुए। वो आया, बड़ा चातर चलाक था, खड़ा हुआ, ऐलान किया, कहने लगा हजरत लंबी चौड़ी दलीलें नहीं चाहिए, लंबी चौड़ी दलीलें नहीं हमने सुनी आपसे। एक दलील चाहिए, 4 शर्तें चाहिए। एक दलील दे दें आप, और 4 शर्तें होनी चाहिए, बस हम आपकी बात मान जाएंगे, 500 रुपया इनाम देंगे। 1955 में 500 रुपया बड़ी बात थी। 500 रुपया इनाम देंगे आपको, और आप जीत गए और हम हार गए। हजरत ने कहा बस इतनी गल, क्या लगा जितनी बात। फरमाया कर बयान शर्तें। उलमाए देवबंद भी वहां पे मौजूद थे, स्टेज के ऊपर, उलमाए बरेलवी भी मौजूद थे,
اور اہل حدیث کا صدیق بھی موجود تھا. اہل حدیث کا شیر حضرت مولانا صدیق لال پوری رحمہ اللہ یہ بھی موجود تھے. کہا بتاؤ جی کیا شرط ہے, کیا شرائط ہے؟ کہنے کا جی 4 شرط ہیں. پہلی شرط یہ ہے آپ نے یہ جو دکھانا ہے نا کہ نبی پاک کے بعد ابو بکر خلیفہ ہیں, یہ آپ نے دکھانا ہے کہ یہ بات اللہ نے کہی ہو. کس نے کہی ہو؟ اللہ نے کہی ہو یہ بات, پہلی شرط. دوسری شرط یہ ابو بکر خلیفہ بلا فصل ہیں, یہ بات اللہ نے کہی ہے, یہ بات کہنے والے نبی پاک ہوں. آپ نے یہ نہیں کہنا یہ دیکھو جی تفسیر میں لکھا, آپ نے لکھا, فلاں نے لکھا, نہیں یہ نہیں کہنا. یہ ہو کہ نبی پاک نے خود فرمایا کہ اللہ نے مجھے بتایا کہ میرے بعد نبی ابو بکر صدیق ہوگا, یہ بتا. اور تیسری شرط کیا ہے؟ تیسری شرط یہ ہے نشانی یہ نہیں بتانی, نام بتانا ہے ابو بکر, یہ نام ہو, یہ نہیں وہ جو میرے ساتھ غار میں تھا, وہ جو میرے ساتھ فلاں, نہیں یہ نہیں بتانا. نام بتانا ہے, نام لیا ہو, اللہ نے کہا ہو, اللہ نے کہا ہے, یہ مصطفیٰ نے کہا ہو. اور چوتھی شرط سن رہے ہیں آپ, لڑنے سے تیار آ پر پلوان ساڑی مرضی کا ہونا چاہیے, پھر ہم لڑیں گے. کیسی جی بات ہے. کہنے کا چوتھی شرط یہ ہے, یہ بات تینوں شرطوں کے ساتھ میں تب مانوں گا جب شیعہ کتاب میں ہوگی. کتاب اس میں ہوگی تب مانوں گا, ایسے نہیں مانوں گا. تمام علماء کرام حیران ہو گئے کہ یار اب کیا کریں, اس کا جواب کون دیں. تو پھر صدیق کی خلافت کو ثابت کرنے کے لیے ایک صدیق کھڑا ہو گیا. سبحان اللہ. صدیق کی صداقت کو حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت بلا فصل کو بیان کرنے کے لیے مظفر گڑھ کے سٹیج پہ پھر ایک صدیق کھڑا ہوا. پہلی بات کہی, سن اور جھوٹے لفظی, ہمیں تمہاری باتوں کے اوپر کوئی اعتبار نہیں, پہلے 500 رکھ, پہلے 500 رکھ. ہمیں پتا ہے تم بھاگ جاتے ہو, تمہارے دعوے شروع سے جھوٹے چلے آ رہے ہیں, شروع سے جھوٹے چلے آ رہے ہیں. تم چوروں کا ٹولہ ہو, تم ڈاکو ہو, تم لٹیرے ہو, تم قاتل ہو. سن تب میں دلیل دوں گا. سب سے پہلے 500 رکھ. وہاں میں ایک تاجر تھا, بعد میں وہ کچھ پڑھا, قادیانیوں سے مسلمان ہوا تھا, اس کا نام تھا اختر لال حسین. دیوبندی تھا, بعد میں کراچی شفٹ ہو گیا. یہ بھی اسٹیج پہ موجود تھا. کہا جی یہ جو بزنس مین ہے یہ ہمارا, اس کو یہ گارنٹی دے 500 اس کے ہاتھ میں رکھو, پھر میں ابھی آپ کو دلیل دیتا ہوں. وہ کہنے لگا لال حسین, اختر لال حسین کہنے لگا حضرت دلیل آپ دیں, نوٹوں کی بارش میں کر دوں گا. دلیل دیا. دلیل ایسی کون دے؟ کتاب بھی ان کی ہو, نام ابو بکر کا ہو, کہا اللہ نے ہو, یہ گواہی مصطفیٰ کی ہو. حضرت مولانا صدیق رحمہ اللہ ہمارا فخر ہے علماء اہل حدیث. سن لیجئے, اور اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, اس پاکستان کے اندر, پوری دنیا کے اندر صحابہ کرام کے دفاع کی چوکیداری کا حق ادا اگر کسی نے کیا ہے تو اہل حدیث ہیں. اس پاکستان کے اندر سب سے پہلے اپنے سینے پہ گولی کھائی ہے دفاع صحابہ کے لیے تو اہل حدیث ہے. سب سے پہلے کتابیں لکھ کے ان کے کفر کے بارے میں سعودی عرب کو, عرب دنیا کو آگاہ کرنے والے اگر کوئی ہیں تو اہل حدیث ہیں. اور جذبات میں نہیں کہہ رہا, حوالوں کے ساتھ کہہ رہا ہوں. حق نواز جنگلی خود کہا کرتے تھے جو میں نے حوالے لیے ہیں یہ علامہ احسان یزید کی کتابوں سے لیے ہیں. حضرت صدیق کھڑے ہوئے, مولانا صدیق صاحب کہنے لگے سن, پہلی بات کتاب تیری ہو, جا کتاب تیری ہوگی. اللہ نے کہا ہوگا جواب پھر اللہ نے کہا ہوگا. یہ کہتے ہو نام دکھا, نام بھی دکھاؤں گا. اور یہ کہتے ہو کہ نبی پاک نے کہا ہو, یہ بھی دکھاتا ہوں کہ نبی پاک نے خود فرمایا ہے. اٹھا قرآن پاک کو, سورۃ تحریم آیت مبارکہ نمبر 3, سورۃ تحریم آیت مبارکہ نمبر 3, سورۃ تحریم آیت مبارکہ نمبر 3. اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی بیویوں کے ساتھ ایک بات کا تذکرہ کیا. اس اثر النبی جو, جب نبی پاک نے بات کی
इला बाज़ ज़वाजी हदीसा, अपनी किसी बीवी के साथ कोई बात की। ये बात क्या थी? ये राज की जो बात थी ये क्या थी? ये अब किताब तेरी आने लगी है। किताब का नाम है तफसीर कुम्मी। दूसरे नंबर पे तफसीर का नाम है तफसीर साफी। लिखने वाले तेरे बुजुर्ग हैं। इस आयत मुबारका की तफसीर में लिखते हैं, इस असर नबी में ये हदीस जो लफ्ज आया, ये बात क्या थी? हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बेटी आपके हरम में, आपके निकाह में थी। इनकी बारी थी, आपने सल्लल्लाहु तशरीफ लाए, आप लोंडी के पास बैठ गए। हजरत हफ्सा को नागवार गुजरा, थोड़ी सी नाराजगी का इजहार किया, आप तशरीफ लाए। कहा, हफ्सा परेशान क्यों होती हो? क्या हुआ? आप मुझे एक बात ना बताऊं, आप मुझे एक बात बताओ। जी क्या बात है? हमारे इधर मेरे पास बैठ, वो बात ऐसी है जब तू सुनेगी तेरी नाराजगी सारी दूर हो जाएगी। क्या बात है सरकार, बताइए। फरमाया वो बात ये है, ऐलान करके तुम्हें ये कहता हूं, ये राज की बात भी है, समझा भी देना उम्मत को। मेरे बाद मेरी मसनद का वारिस, मेरे बाद खलीफा अगर उम्मत में से कोई होगा तो उसका नाम अबू बकर है। उसके बाद अगर कोई मेरी इमामत का वारिस होगा तो वो अबू बकर के बाद तेरा बाप उमर है। अबू बकर और अबू बकर के बाद हजरत उमर। किताब भी उनकी। कहने का हजरत ये नहीं आपने बताया कि ये अल्लाह ने कहा है, कहा बता देते हैं। आगे आयत पढ़, कुरान की आयत बताती है, नबी की बीवी ने पूछा, मन अम्बा का, ए नबी पाक जी, ये जो बात आपने की है अपनी तरफ से की है या कोई अल्लाह ने कहा है? किसने आपको बताया कि आपके बाद खलीफा अबू बकर होंगे? नबी पाक ने फरमाया, नब्बानी अलीमुल खबीर, ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, ये बात मुझे अल्लाह ने बताई है। चारों शर्तों के साथ सूरत तहरीम की आयत मुबारक नंबर 3 तफसीर साफी तफसीर कुम्मी के अंदर नाम अबू बकर का मौजूद है। अल्लाह ने अपने पैगंबर को कहा, उम्मत को ऐलान करके बता दो, मेरे बाद, नबी के बाद अगर कोई इस उम्मत का खलीफा है, खलीफा बिला फसल है तो कौन है? खलीफा बिला फसल कौन है? खलीफा बिला फसल कौन है? क्या जिंदा सोबत बाकी वाह खुदा